بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقبول مبارک تھا کہ نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرماتے تھے کہ کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنا خواب بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ ایک دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب سنایا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت ارشاد فرمایا، رات میرے پاس دو آنے والے آئے، انہوں نے مجھ سے کہا چلیے۔ میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑا تو وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس گئے۔ اس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر کچلا جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا۔ وہ شخص اس پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر اسی طرح ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا ہوا شخص پھر اس کے سر پر پتھر مارتا اور پھر اس کا سر کچلا جاتا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ مجھے لے جانے والے دونوں کہنے لگے، آگے چلیے۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے جبڑے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو تنور کی طرح تھا، نیچے سے فراغ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولے، آگے چلے۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو سینک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اسے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا، تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا، وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹ باتیں کرتا تھا اور وہ تمام باتیں جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا اور وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے۔ اور جو آگ دونک رہا ہے وہ دوزخ کا دروغہ ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکال ہے۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو چھوڑیں، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔
بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ جھوٹے کو کیسی سزا ملے گی، بے عمل عالم کا کیا حال ہوگا، زانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور سود کا عذاب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ تب تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج صبح مجھے دیر کیوں ہو گئی۔ میں رات کو اٹھا، وضو کیا، جتنی نماز مقدر میں تھی ادا کی، نماز ہی میں مجھ پر اونگ جیسی حالت طاری ہو گئی۔ ناگہاں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل بہترین صورت میں میرے سامنے جلوہ نما ہے اور فرما رہے ہیں، اے محمد۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، بتاؤ اس وقت ملائے اعلیٰ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، پروردگار، میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر میرے سامنے ہر چیز اجاگر ہو گئی اور میں نے ہر چیز پہچان لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد۔ میں نے پھر کہا، لبیک اے پروردگار۔ فرمایا، بتاؤ ملائے اعلیٰ کس امر پر گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کفاروں کے بارے میں۔ پوچھا، بتاؤ کفارے کیا ہیں؟ میں نے کہا، چل کر نماز با جماعت میں شریک ہونا، نمازوں کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناپسندیدہ اوقات میں مکمل اور صحیح وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، اس کے بعد فرشتے کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں۔ فرمایا، درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ محو آرام ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ مانگو۔ تو میں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اور یہ کہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے۔ الہی، میں تیری بارگاہ عالی میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت بھی دے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کی چاہت دے جو تیری محبت سے نزدیک کرنے والے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتدیوں سے فرمایا، سنو، یہ سب حق اور سچ ہے، تم اسے سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔